الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑو جو باقی رہ گیا سود اگر تم ایمان والے ہو بس اگر تم ایسا نہیں کرو گے بس خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے اور اگر تم نے توبہ کی تو تمہیں تمہارا اصل مال ملے گا نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا اور احترام سامعین گرامی قدر سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ایک ایسے خطرناک گناہ کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ جس کا سخت وبال ہے اور اس کا وبال دنیا میں بھی انسان پر پڑتا ہے اور قبر میں بھی محشر کے میدان میں بھی اور پھر جہنم میں جانا پڑے گا اور وہ گناہ ہے سود جتنی سخت وعید سود کے گناہ پر قرآن اور حدیث میں آئی ہے اتنی سخت وعید شرک کے بعد کسی دوسرے گناہ پر نہیں آئی خطرناک ترین گناہ ہے اور یہ سود جو ہے یہود میں عام تھا وہ مستقل سودی کاروبار کرتے تھے اسلام سے قبل اہل عرب بھی سودی کاروبار میں لگے ہوئے تھے جب اسلام آیا تو اللہ اور اس کے رسول نے اس سے سخت ممانعت فرمائی چنانچہ سود سے متعلق قرآن مجید کی 8 آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں
جن میں سود پر عذاب اور اس کی سزا اور اس پر لعنت کا ذکر ہے۔ اور جب تک کوئی شخص انفرادی طور پر سود نہیں چھوڑے گا، اس کے مال میں ترقی نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی، وہ ترقی نہیں پائے گا۔ اسی طرح جب کوئی قوم مجموعی اعتبار سے سود کو نہیں چھوڑے گی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور اس کی معیشت کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ جس ملک کے لوگ سودی کاروبار کو ختم نہیں کریں گے، اس ملک کی معیشت کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ جو بھی حکمران آتا ہے معیشت کو درست کرنے کے نعرے لگاتا ہے، اور پھر کرتا کیا ہے؟ IMF سے اور دیگر ملکوں سے سودی قرضے لیتا ہے۔ ہر حکمران نے سودی قرضے لیے، اور جب سود پہ قرضہ مل جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے عوام سے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، ہماری حکومت کامیاب ہو گئی، ہمیں اتنا قرضہ IMF سے ملا، اتنا چین سے ملا، اتنا سعودیہ سے ملا، اور اتنا فلاں ملک سے ملا۔ اپنی کامیابی ظاہر کرتا ہے۔ اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کامیابی نہیں، یہ ناکامی ہے، اور یہ وبال ہے، اور یہ سخت ترین عذاب ہے، اور اس سے معیشت برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر سارے بینکوں میں سودی نظام چل رہا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی، اور کہتے ہیں ہم ملک کو ترقی دیں گے، ہم ملک کے لیے جو ہے نا خدمت کریں گے۔ اس کے بغیر ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ پہلے تو آپ وہ حدیثیں سنیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا عذاب اور سود پر وبال ذکر کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود دینے والے پر اور سود لینے والے پر اور سودی معاملہ لکھنے والے پر اور سودی معاملے کے گواہوں پر۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملہ لکھنے والا، سودی معاملے کے گواہ، اللہ ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم ترقی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی، ان پہ لعنت، اللہ ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ یہ کیسے ترقی کریں گے؟ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا ایسرہ ان ینکح الرجل امہ۔ سود کے 73 حصے ہیں، کوئی ایک قسم نہیں ہے، سود کی 73 قسمیں ہیں۔ بعض سخت گناہ ہیں، بعض اس سے کم درجے کے گناہ ہیں، سارے برابر نہیں، لیکن فرمایا کہ سود کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے، ادنا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے ایک شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ زنا کتنا خطرناک گناہ، پھر ماں سے کتنا سخت ترین گناہ، لیکن سود کا ادنا درجہ 73 درجوں میں سے ادنا درجہ اس کا گناہ اس سے زیادہ ہے۔
ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیۃ، سود کا 1 روپیہ اگر کوئی لیتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ سود کا ہے تو 36 مرتبہ زنا کرنے سے اس کا گناہ زیادہ ہے۔ کتنا خطرناک گناہ ہے، اور آج کے اس معاشرے میں اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ پکے نمازی 5 وقت کے ہوں گے، سودی کاروبار کریں گے، دیندار سمجھے جائیں گے، سودی کاروبار کریں گے، بے دینی کو تو چھوڑ دیں، جو دین سے دور ہیں ان کا کیا کہنا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ ذکر کیا، خواب کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو میں سویا ہوا تھا، خواب میں 2 آدمی آئے، ظاہر ہے کہ وہ فرشتے تھے، اور مجھے لے کر گئے اور مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف گناہوں پر عذاب ہو رہا تھا، وہ مجھے دکھانے کے لیے لے کر گئے۔ تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے، اس میں بجائے پانی کے خون بہہ رہا ہے، اور ایک آدمی اس نہر کے بیچ میں ہے، اس کا کھانا پینا سب یہ خون ہے، اور ایک آدمی نہر کے کنارے پر ہے، اور جو نہر کے کنارے پر ہے اس کے پاس پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ نہر کے بیچ میں جو ہے یہ اس خون کی نہر سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جب کنارے پر آتا ہے وہ کنارے والا شخص اس کے منہ پہ وہ پتھر مارتا ہے، پھر بیچ میں چلا جاتا ہے، پھر کنارے پر آتا ہے، پھر اس کو پتھر سے مارا جاتا ہے، اور یہی سزا اس کی چلتی رہے گی قیامت تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان 2 آدمیوں سے پوچھا یہ کون ہے اور کس جرم کی سزا اس کو ہو رہی ہے؟ انہوں نے بتایا یہ سود خور ہے، سودی معاملہ کرنے والا، جب یہ مر گیا تو قیامت تک اس کی یہی سزا ہوگی، خون کھانا، خون پینا، اور پتھروں سے پتھر کھانا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا واقعہ بیان فرمایا۔ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں دیکھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، مختلف لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک قوم کے پاس سے گزرا اور ان کے پیٹ بڑے بڑے محلات کی طرح تھے، اور وہ شیشے کی طرح تھے، اندر کی چیز باہر نظر آتی تھی، اور اندر ان کے پیٹ سارے سانپوں اور بچھو سے بھرے ہوئے، پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ان کو کس جرم کی سزا ہو رہی ہے؟ جبریل نے کہا یہ سود خور ہے۔ کتنا خطرناک گناہ ہے اور کتنی سخت سزا ہے سودی معاملہ کرنے پر۔ اور یاد رکھیں، سود کھانا، سود خوری، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس وہ پیٹ کے اندر نہ جائے، لباس میں بھی اگر سودی روپیہ لگا ہوا ہو
اس لباس کے ساتھ نماز قبول نہیں ہوگی، نماز پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا، وہ بھی گناہ ہے۔ اگر سود کی رقم سے سواری لی، اس پر سواری کرنا بھی حرام۔ اگر سود کی رقم سے اپنا گھر بنایا، اس میں بھی رہنے کا گناہ ہوگا، وہ بھی حرام۔ اگر سودی کاروبار سے اپنے لیے دولت بنائی، وہ سب حرام کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین سزائیں سودی معاملات اور سودی لین دین پر ذکر فرمائی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بالسنة، جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے ان پہ قحط مسلط کیا جاتا ہے۔ وہ قحط مختلف صورتیں اس کی، بارش بند ہونے کو بھی قحط کہتے ہیں، بارشیں زیادہ ہونے کو بھی قحط کہتے ہیں، زمین غلہ نہ اگائے اس کو بھی قحط کہتے ہیں، مہنگائی ہو جائے اس کو بھی قحط کہتے ہیں، کہ غریبوں کی پہنچ سے چیزیں دور ہو گئیں تو یہ بھی تو قحط ہے۔ فرمائے جس قوم کے اندر سودی معاملہ عام ہو جائے ان پہ قحط نازل ہوتا ہے، تو معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ بے وقوف دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں ملک سے قرضہ ملا، فلاں ملک سے قرضہ ملا، اتنے قرضے ہم نے لیے، اب معیشت ترقی کرے گی۔ معیشت کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب کہ وہ سودی قرضہ لیا گیا اور جب تک سودی معاملات چل رہے ہیں۔ میں نے چند حدیثیں سنائی اور عرض کیا کہ سود سے متعلق 40 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور قرآن مجید کی متعدد آیتیں۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے کمایا ہوا مال اللہ مٹا دیتا ہے، اور جس مال سے صدقہ دیا اس مال کو اللہ بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت آتی ہے۔ سود سے کمایا ہوا مال اللہ مٹا دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو دیکھتے ہیں فلاں آدمی سود خور ہے، اس نے بلڈنگ بنائی، اس نے گاڑی لی اور اس کے پاس اتنی دولت، کارخانے۔ مٹانے کی بہت ساری صورتیں ہیں، مفسرین نے ذکر کی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آخرت میں اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ مال سارا صدقہ کر دے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سود سے کمایا ہوا مال اگر کوئی سارا صدقہ کر دے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، وبال۔ ہاں، فقہا نے اس کی ایک صورت ذکر کی کہ اگر کسی کے پاس سودی مال پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی حرام کا مال ہے، صدقے کی نیت نہ کرے، صدقے میں تو اجر و ثواب ہوتا ہے، صدقے کی نیت کے بغیر وہ مال کسی غریب کو دے دے، غریبوں پہ تقسیم کر دے، پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو اجر و ثواب دے دے گا۔ کیونکہ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آگ لگی ہوئی، آدمی آگ کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگ سے بھاگتا ہے۔ یہ حرام کمایا ہوا مال، یہ آگ ہے، یہ دوزخ کی آگ ہے، اس کو اپنے سے دور کرنا چاہیے۔ تو بغیر نیت صدقے کے اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یمحق اللہ الربا، سود والے مال کو اللہ مٹا دیتا ہے، اس مال سے اس کے کام نہیں بنتے۔ حلال مال کے 100 روپیہ سے جو کام اللہ بناتا ہے اس شخص کے، وہ سودی کمائی کے 1000 روپے سے نہیں بنتے۔ تو روپیہ، پیسہ، ڈالر اور درہم اور ریال، یہ کوئی کھاتا تو نہیں ہے، اس سے بھوک تو نہیں مٹتی، اس سے پیاس ختم نہیں ہوتی، روپیہ اور ڈالر کھانے سے بیماری دور نہیں ہوتی،
بلکہ ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے. سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ ہو، ڈالر ہو، ریال ہو، اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے، تب اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو اس میں برکت اللہ ختم کر دیتا ہے، اور بہت سارا مال سود کا، حرام کا، وہ خرچ کر کے پھر بھی اس کا کام نہیں بنتا، برکت مٹ جاتی ہے. اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے یمحق اللہ الربا، جو سود سے کمایا ہوا مال ہے اللہ اس کو ایسے مٹاتا ہے کہ اس شخص کے دل سے اللہ سکون چھین لیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک رات سکون کی ملے، چاہے ساری دولت میری چلی جائے، ایک لمحہ سکون کا ملے، ہزاروں روپے چلے جائیں، اللہ اس سے سکون کو چھین لیتا ہے. یہی تو مٹنا ہے. دل کا سکون نہ ہو تو انسان اربوں خربوں کا مالک بنے، کیا فائدہ ہوگا اس سے. یمحق اللہ الربا، سود سے کمایا ہوا مال اللہ مٹا دیتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقوں والا مال جس سے صدقہ نکالا جائے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے. اور سنیں، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں جو وعید ہے اور جو سود پر اللہ کی طرف سے سزا ہے، میں نے عرض کیا کہ شرک کے بعد کسی اور گناہ کی اتنی بڑی سزا نہیں جتنی سزا سود کی ہے. اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور سود چھوڑو. اگر تم ایمان والے ہو تو سود چھوڑو، مسلمان ہو تو سود چھوڑو. آگے کتنی سخت وعید اور دھمکی ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان سنو. تم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ کرے وہ تباہ ہوگا، وہ برباد ہو جائے گا. اب دیکھیں ملک میں سودی کاروبار چل رہا ہے، سودی قرضے لے رہے ہیں، بینکوں میں سودی کاروبار چل رہا ہے، اور دعویٰ جو بھی ہے ریاست مدینہ کا دعویٰ یا جو بھی دعویٰ ہے، اور کاروبار سارا سودی، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آ رہے ہیں. تو معیشت کیسے درست ہوگی، معیشت کیسے ترقی کرے گی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے وہ تو تباہ ہوگا. اور یاد رکھیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ امریکہ اور یہ بڑے بڑے ممالک ملکوں والے سودی کاروبار کرتے ہیں اور کتنی ترقی کی انہوں نے، سپر پاور بن گئے، یہ دھوکہ ہے. لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، اور ان کے لیے دنیا ہی ہے، ان کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں. اور مسلمان اگر آخرت کی امید رکھتے ہیں تو ان کو پابندی کرنی ہوگی. اسی لیے اب تو یہ آواز بلند کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ سودی قرضے ختم کیے جائیں، بینکوں سے سودی کاروبار ختم کیا جائے، سودی معاملات ختم کیے جائیں. یہی ایک صورت باقی ہے ملک کے ترقی کرنے کی. اب آپ کے سامنے مثال ہے افغانستان کی. کتنے سال انہوں نے جنگ لڑی، روس کا مقابلہ کیا، امریکہ کا مقابلہ کیا، اور 53 ممالک کی فوجوں کا مقابلہ کیا، اور ان کی ساری دولت اور سارے خزانے وہ کفار لے گئے. لیکن انہوں نے بھی جو بجٹ پیش کیا وہ سود سے پاک، اور انہوں نے کہا ہم مر جائیں گے لیکن سودی لین دین، سودی معاملہ کبھی نہیں کریں گے. ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اور اب تو شرعی عدالت نے فیصلہ بھی کر دیا کہ سود پر پابندی لگائی جائے، اور حکومت کو مہلت دی کہ 5 سالوں کے اندر سودی نظام ختم کر دیا جائے.
تو اس پہ اب سب کو عمل شروع کرنا چاہیے اور بینکوں سے سودی نظام ختم کر لینا چاہیے۔ اور سننے میں آیا ہے کہ بعض بینکوں نے ارادہ کیا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کر دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہی تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر جنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ جتنے بھی وبال ہم پر آتے ہیں یہ سودی نظام کی وجہ سے، یہ مہنگائیاں جو آتی ہیں یہ سودی نظام کی وجہ سے۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، کس کے لیے مہنگا ہو گیا؟ غریب لوگوں کے لیے مہنگا ہو گیا۔ جس کی 20,000 تنخواہ ہے وہ پیٹرول خریدتا ہے اپنے موٹر سائیکل کے لیے، وہ بجلی کا بل ادا کرتا ہے، وہ گیس کا بل ادا کرتا ہے۔ اور یہ جتنے اشرافیہ ہیں، جج ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹ ہیں، MNA ہیں، وزیر اور مشیر ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہے، ایک ایک آدمی لاکھوں روپیہ تنخواہ لیتا ہے، کسی کی 5 لاکھ، کسی کی 10 لاکھ، کسی کی 20 لاکھ تنخواہ۔ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان کی تنخواہ چلتی ہے لاکھوں روپے میں، اور ان کے لیے پیٹرول مفت ہے، اور ان کے لیے گیس مفت ہے، اور ان کے لیے بجلی مفت ہے۔ ان کو کیا پتا کہ پیٹرول 200 روپے یا 210 روپیہ لیٹر بن گیا، اس کو کیا پتا ہے؟ پتہ تو غریب کو چلتا ہے۔ اس لیے سود کے خلاف بھی آواز اٹھائیں اور اس بات کو بھی عام کریں، یہ بھی آواز اٹھائیں کہ جتنے لوگوں کو پیٹرول مفت ملتا ہے اس مفت خوری کو ختم کر دیا جائے، خود بخود اس کی ریٹ نیچے آ جائے۔ جن کو بجلی مفت ملتی ہے ان کی بجلی ختم کر دی جائے، مفت ملنا بند کر دیا جائے۔ جن کو گیس ملتی ہے مفت ملنا بند کر دیا جائے۔ ایک وزیر جا رہا ہوتا ہے، اس وزیر کی گاڑی کے آگے پیچھے 10-15 گاڑیاں ہوتی ہیں، سب کا پیٹرول مفت۔ ان کو کیا پتہ کہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا؟ اور یہ جو آپ سے ووٹ لینے کے لیے آئیں گے اور بھیک مانگیں گے، اور 5-10 سال کے پرانے مردوں کی دعا کے لیے آئیں گے اور بھیک مانگیں گے آپ سے ووٹ، یہ پھر کیا کریں گے؟ لاکھوں روپے ان کی تنخواہ ہوتی ہے، اور ان کا TAD ہوتا ہے، اور ان کے کرائے ہوتے ہیں، وہ سب ان غریبوں سے جو بل لیا جاتا ہے اور جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسی پر وہ پلتے ہیں۔ یہ روڈوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہائی وے ہے اور یہ سی پیک ہے، اور اس میں ٹال پلازے ہوتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کی گاڑی یہاں سے گزرے وہ مفت جائیں، وہ ٹیکس نہ دے، اور غریب آدمی وہ ٹیکس ضرور ادا کرے گا۔ بیچارے کے پاس 2 لاکھ کی گاڑی ہو وہ بھی ٹیکس ادا کرے گا، 2 لاکھ کی نہیں ہے، 2 لاکھ کی گاڑی ہو وہ بھی ٹیکس ادا کرے گا، لیکن کروڑوں کی گاڑی والا وہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا۔ اس کے خلاف بھی سب کے اندر شعور ہونا چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔